دین اسلام میں کسی پہ تہمت لگانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن زنا کی تہمت لگانا یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے۔ اگر کوئی الزام لگا کر ثابت نہ کر سکے تو اس کو کون سی 3 قسم کی سزا ملتی ہے؟ قتل میں 2 اور زنا میں 4 گواہوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور اگر زنا کی تہمت لگانے والا شرمندہ ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نور کی 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ زنا کرنے والا آدمی فقط زنا کرنے والی عورت سے یا مشرک عورت سے ہی شادی کر سکتا ہے، اور زنا کرنے والی عورت صرف زنا کرنے والے مرد یا مشرک آدمی سے شادی کر سکتی ہے، اور یہ دونوں مومنین کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی طرف اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات سے ملتی جلتی ہے کہ جو اسی سورہ کی 26ویں آیت میں آتی ہے، اور اس قانون کی وضاحت کرتی ہے کہ کبوتر کبوتر سے اور باز باز سے جوڑا رکھتا ہے۔ اس آیت میں زانی شخص مشرک کے کنارے پایا گیا ہے۔ زانیہ اور مشرک، جسمانی اور سماجی سزا کے علاوہ دوسری محدودیت بھی زانی کے لیے ہونی چاہیے۔ روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کا حکم ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو اس کام میں مشہور ہوں، اور اگر کوئی زنا کرنے والا توبہ کر لے تو وہ دوسرے عام لوگوں کی طرح شادی کر سکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت میں خدا نے زنا کرنے والے آدمی کو مومن آدمی کے مقابلے میں قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ ناظرین، ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، شادی میں کفر کا ہونا یعنی برابر ایک لیول کا ہونا ایک قانون ہے، اس لیے کہ ناپاک لوگ پاکیزہ لوگوں کی بیوی یا شوہر نہیں ہو سکتے۔ الزانی لا ينكح الا زانیہ۔ نمبر 2، سماج اور معاشرے کے بدکار لوگ سماج میں کچھ حقوق سے محروم ہیں۔ لا ينكح الا الزانیہ۔ نمبر 3، مومن مرد عورت کو چاہیے کہ وہ پاک دامن بیویاں اور شوہر کا انتخاب کریں۔ حرم ذلک علی المؤمنین۔ تو یہ تھی سورہ نور کی تیسری آیت کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف اور اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن اور شوہردار عورتوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا پاتے تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ فاسق ہیں۔ آئیے اب اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ پہلے والی آیتوں میں زناکاروں کی سزا کے بارے میں بات ہوئی ہے، لیکن زنا کو ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس میں 4 عادل گواہی دیں، اور اگر 4 عادل سے کم لوگ حاضر ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں قتل کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کی؟ امام نے جواب دیا، اگر قتل ثابت ہو جائے تو ایک آدمی کو سزا ملتی ہے، لیکن اگر زنا ثابت ہو جائے تو 2 آدمیوں کو، یعنی زناکار مرد اور عورت کو۔ ساری تہمتوں میں زنا کی تہمت کا ایک خصوصی قانون ہے، اور قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 80 جلدتن،
کسی پہ زنا کی تہمت اتنی اہم ہے کہ زنا اور تہمت لگانے والے مجرم کی سزا میں فقط 20 کوڑوں کا فرق ہے۔ 100 جلدتن 80 جلدتن۔ جو لوگ کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ لا تقبلوا لهم شہادہ۔ آئیے اب اس آیہ کریمہ کے اہم پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، زنا کی تہمت لوگوں پہ حملہ کرنا اور ان کو گولی مارنے کے برابر ہے۔ یرمون۔ نمبر 2، شوہر رکھنے والی پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانے کی بہت سخت سزا ہے۔ المحصنات۔ نمبر 3، پاک دامن عورتوں کا دفاع کرنا واجب ہے۔ یرمون المحصنات فجلدوہم۔ نمبر 4، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت میں کبھی کبھی کئی لوگ کوڑے کھائیں گے۔ فجلدوہم۔ نمبر 5، تہمت کی سزا جسمانی بھی ہے، فجلدوہم سماجی بھی ہے۔ لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور اخروی بھی ہے، اولئک هم الفاسقون۔ نمبر 6، جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے فاسق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، هم الفاسقون۔ نمبر 7، گواہی دینے کی شرط عادل ہونا ہے، فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ لا تقبلوا لهم شہادہ هم الفاسقون۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت یعنی سورہ نور کی 5ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تہمت لگانے کے بعد توبہ کیا اور اصلاح کیا، جبران کیا، بھرپائی کی، تو خداوند متعال بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں ایک اہم پوائنٹ بیان کیا گیا ہے، آئیے اسے جان لیتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائے اس کی توبہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بتائے اور اپنے آپ کو جھوٹا کہے۔ مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کچھ اہم پیغامات کو ذکر کیا ہوا ہے، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، توبہ دینی اور سماجی زندگی کا سبب ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا۔ نمبر 3، دین الہی میں یہاں تک کہ گنہگاروں پہ بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، الا الذین تابوا۔ نمبر 3، توبہ اصلاح اور بھرپائی کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ ہونا چاہیے، تابوا واصلحوا۔ نمبر 4، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید ہونا اچھا نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم۔ نمبر 5، سب کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہونا رحمت الہی کی علامت ہے، رحیم۔ آج کی تفسیر میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ زنا کی تہمت لگانے سے 3 قسم کی جسمانی، سماجی اور اخروی سزا ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔